بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع تصوف کے اوپر ہے۔ یوں تو ہم نے پہلے بھی تصوف پہ کئی گفتگو کیے ہیں، لیکن آج جو خاص گفتگو تصوف کے تعلق سے یہ رہے گی کہ اقوال بزرگان دین کے کیا ہے، کہ بزرگان دین کے نزدیک تصوف کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ یوں تو تصوف ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے، ایک وجد ہے، اور بزرگوں کے اقوال اس میں مختلف ہے، الگ الگ ان کی رائے، ان کے مشورے ان کے حساب سے انہوں نے دیے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تمام تصوف جو ہے وہ جان پہچان کا نام ہے، عمل کا نام ہے، اعمال کا نام ہے، عشق و محبت کا نام ہے۔ تصوف جان پہچان کا نام ہے، تصوف علم کا نام ہے۔ اس طریقے سے تصوف کے بارے میں کئی چیزیں ہیں۔ یوں تو کتابوں میں تصوف بھر بھر کے لکھا ہے، لیکن پڑھ کر کتاب تصوف سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ تصوف میں آپ گم نہیں ہو جاتے۔ تو اب اصل میں تصوف ہے کیا، یہ جاننا زیادہ ضروری ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تصوف اسم نہیں، رسم ہے، اس میں ہماگیری ہے۔ ہر شے کے عرفان سے خالق تک پہنچنے کا راستہ تصوف ہے، ایسا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ تصوف ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے، ایک وجد ہے، طلب اس کی کنجی ہے، ذوق و شوق اس کا بقا ہے، عشق و محبت اس کا رکن ہے، رکن اعظم ہے، اور ذات مطلوب تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے۔ معرفت اس کی خصوصیت ہے، فنا فی الذات اس کا مقصد ہے، اور بقا در بقا اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی تصوف کے تعلق سے حضرت خواجہ غریب نواز نے کتنا باخوبی انداز پیش کیا آپ نے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تصوف اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ جو اچھے اخلاق میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں زیادہ ہے۔ یعنی حضرت باقر علیہ السلام کے نزدیک تصوف اچھے اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ جو جتنے اچھے اخلاق پیش کرے گا وہ اتنے اچھے تصوف والا ہے۔ حضرت معروف کرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تصوف ہر چیز کی حقیقت جاننے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے محسوس ہونے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے حضرت کے نزدیک؟ کہ جان پہچان ہے تصوف۔ حضرت طائف جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ حضرت جنید بغدادی کیا فرما رہے؟ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے خیال کو، اپنی جستجو کو، اپنی تڑپ کو، اپنی ہر چیز یعنی نفس، پورے نفس، تمام چیزوں کو یعنی سراپا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ جیسا چاہے گا پھر ویسا کرے۔ اس کو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا نام تصوف کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دم سچا اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ تصوف ہے۔ یعنی پورے ایمانداری کے ساتھ میں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین رکھنا، اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا۔
ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی باتیں کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ تصوف ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم تصوف فنا کا نام نہیں ہے، یعنی فنا ہو جانے کا نام، علم و فنا کا نام نہیں ہے تصوف۔ تصوف مجموعہ اخلاق کا نام ہے، یعنی آپ کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ بزرگان دین کے حوالے دیا کہ جنہوں نے تصوف کے تعلق سے، تصوف کے بارے میں اپنے نظریہ، اپنا نظریہ پیش کیے۔ ایٹ دا اینڈ آخر کار یہ سمجھ میں آیا کہ اچھے اخلاق کا ہی نام تصوف ہے، یعنی اچھے سے پیش آ جانے کا نام تصوف ہے، اپنے آپ کو خدا سے جوڑ لینے کا نام تصوف ہے، اپنے آپ کو ختم کر کے خدا کے حوالے ہو جانے کا نام تصوف ہے، اللہ اور بندے کے رشتے کو قائم کرنے کا نام تصوف ہے، اپنے آپ کو خدا سے جوڑ دینے کا نام تصوف ہے۔ تو اگر تصوف کو سمجھنا ہے تو آپ اقوال اٹھا سکتے ہو، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہو، لیکن سمجھ کتابوں سے نہیں مل سکتی، سمجھ تو عمل سے مل سکتی ہے۔ جب تک کہ آپ پڑھ کر اس پہ عمل نہیں کرو گے آپ کو فیض نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ ایکچولی حقیقت ہے کیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اس لیے مختصر سا آج ضروری سمجھا کہ بزرگان دین تصوف کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ میں آنے کے بعد میں تصوف کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے بھی تو اچھے اخلاق آپ رکھتے تھے، پہلے بھی تو آپ اچھی باتیں کرتے تھے، کرتے ہی ہوگے۔ پھر پیری مریدی میں آنے میں ایسا کیا فرق ہوا؟ پیری مریدی میں آنے کے بعد میں سچائی پتہ چلی، اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں نا اس میں اور اچھائی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے بندے کے اندر، سمجھ آ جاتی ہے بندے کے اندر، خدا کو پانے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر، عشق مصطفیٰ سینے میں بھر جاتا ہے بندے کے اندر۔ یہ سب آتا کب ہے؟ پیری مریدی میں آنے کے بعد آتا ہے۔ تصوف کو اچھے سے ایکسپلین کرنا کہ تصوف آخر ہے کیا چیز، تو اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ اگر بیعت نہیں ہوتا تو تصوف ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا نہیں سمجھ میں آتا معلوم؟ اچھے اخلاق بولتے کس کو، یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بیعت ہونے کے بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ اچھے اخلاق ہے کیا۔ ہر کام جو آپ کرتے ہو دو طریقے سے آپ کرتے ہو، اچھے کام دو طریقے سے ہوتے ہیں، برا مت ماننا، لیکن جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہوتی ہے ریاکاری، اچھا ہوتا ہے کام، اچھا ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہوگے کہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے اور فوٹو نکالتے، کام اچھا ہو رہا ہے، فوٹو ریاکاری ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق تو آپ کے پاس پہلے سے اچھے تھے لیکن وہ دکھاوے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پیری مریدی میں آنے کے بعد میں پتہ چلا کہ دکھاوے کے اخلاق جو ہم پیش کرتے ہیں اس کو ریاکاری بولتے ہیں۔ بس وہیں سے تصوف شروع ہو گیا، ریاکاری نکل گئی، اچھے اخلاق آپ کے اندر آ گئے، بس وہی تصوف ہے۔ اصل ریاکاری ہے جو نکلنا چاہیے بندے کے اندر سے، میں پنا، شرکشی، میں کشی، یہ سب نکل جانا چاہیے۔ تصوف اسی کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھول کر اس معبود حقیقی کو یاد رکھا، اس معبود حقیقی کو یاد کرنا تصوف ہے۔ میں کچھ ہوئی ہی نہیں، جو کچھ ہے سو خدا ہے۔ اس رہتی دنیا میں اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھ کر پھر بھی ایسا سمجھنا کہ میں یہ دنیا کا نہیں ہوں، میں تو کوئی کسی اور کا ہوں۔ جیسے ایسا سمجھو کہ تم اپنی ایک امانت کسی کے پاس میں، اگر تم اپنا کوئی سامان رکھتے ہو جیسے امانت کے طور پہ رکھا گیا ہے، بس تم بھی اس دنیا میں امانت کے طور پہ آئے ہو۔ تو ہم نے آج تصوف بزرگان دین کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سمجھ ابھی ہمیں عطا کر رہا ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔